سے اور ایسے گناہوں سے ہم پرہیز اور توبہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی بھی اطلاع نہیں دیا کہ ہم سے یہ چیز ہو رہی سو یہ گناہ ہے۔ توبہ کب کرے گا انسان؟ جب اس کو پتا چلے گا کہ یہ چیز گناہ ہے، ہم گناہ میں شامل ہو رہے ہیں اور ہم اس چیز میں سزا کے مستحق ہو سکتے ہیں اللہ کے نزدیک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے۔ چلے دیکھیں گے، یہ صرف آج کے عنوان کا نہیں، یہ سلسلے والی انشاءاللہ کچھ اللہ تعالیٰ زندگی حیات دیا تو کچھ ایسے امور اور ایسے جرائم ہیں جس کو ایک ایک حصہ لے کر، ایک ایک کڑی لے کر ہم بیان کریں گے، کیونکہ عام امور اسلام کے علماء تو بیان کرتے رہتے ہیں جو ریپیٹ ہوتے رہتی ہیں، مگر جو خاص چیز جو ہم سے ہوتی ہے اور اس کی سزا اللہ کے جانب سے ہو جاتی ہے، جب تک ہم اس سے باز ہو کر توبہ نہیں کریں گے، جب تک ہم اس چیز میں گنہگار رہتے رہیں گے۔ چلیے دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اور قرآن کے اندر اللہ کے کلام کو، اور یہ جرم کیا ہے آج کی کڑی میں، اور اس کی نتائج اور آثار کیا ہو رہے ہیں، اور ہم کس جرم میں کتنا حصہ لے چکے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، جس کا معنی اور مضمون یہ ہے، لو اجتمع اہل صنعاء على قتل امرئ مسلم لقتلتهم به۔ اگر صنعاء جو کہ یمن کی کیپٹل راجدھانی ہے، یمن کی کیپٹل کے جتنے بھی آبادی ہیں، اگر پوری کی پوری آبادی وہاں رہنے والے مقامات کے لوگ ایک ایمان والے شخص کی قتل کی سازش میں ملوث ہو جائے تو قصاص یعنی خون کے بدلے خون میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو میں اس خون کے بدلے میں سارے صنعاء والوں کو ختم کرنے کے لیے تیار۔ کیا ہے بات، کدھر سے کدھر آ رہی ہے؟ دیکھیے، غور کیجیے کہ اگر ایک انسان کے قتل میں یہ لوگ شامل ہو جائیں گے تو میں بدلے کے طور پر، قصاص کے طور پر پوری بستی اور پوری سٹی سے خاتمہ کروں گا۔ جواب اب مسئلہ پوائنٹ کے اوپر تھوڑا تھوڑا ہم جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، انصر اخاک غالبا او مظلوما۔ جاہلیت کے اندر ایک عادت تھی قبیلے کے اتحاد اور قبیلے کے تعصب پرستی سے، کہ لوگ قبائل کے حساب سے جیا کرتے تھے اور قبیلہ کا ساتھ دیتے تھے، چاہے اچھے میں جائے یا برے میں جائے، اور یہ مفہوم جاہلیت میں تھا کہ آپ اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہے یا وہ ظلم اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے الفاظ میں ان الفاظ کو دہرائے صحابہ کرام کے سامنے، صحابہ کرام تعجب سے سوال کیے، یا رسول اللہ ننصرہ مظلوما، اے اللہ کے نبی، وہ اگر مظلوم ہے، اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، بے شک ہم اس کی مدد کریں گے، فکیف اذا کان ظالما، مگر کیسا ہم اس کی مدد کر سکیں گے جبکہ وہی ظالم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، قال تأخذ على يده، اس کو اپنے ظلم کرنے سے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر روکنا، یہی اس کی نصرت ہوتی ہے۔ اخبارات میں کئی سالوں سے بستی میں، محلے میں، رشتہ داروں میں کتنے جرائم کو آپ اور ہم سننے میں دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اور کچھ جرائم سامنے بھی نہیں آتی ہے آپ کے، کیونکہ دوسرے ماحول میں، دوسری بستی میں، دوسرے اخبارات میں چھپ کے باسی ہو جاتی ہے۔ کئی عورت بچیاں اپنے اسلام کو چھوڑ کر ردت اختیار کر لیتی ہے، کیونکہ کوئی چاہنے والا اور بغیر کوئی تکلیف کے آسانی سے نکاح کرنے والا مل چکا ہے۔ کوئی فیملی پوری کی پوری مرتد ہوتی، اور کبھی کبھار ایک عورت بچی جو ایمان کے گھر میں پرورش حاصل کرتی ہے وہ گھر چھوڑ کر لاپتہ فرار ہو جاتی ہے۔ کوئی فیملی ممبر تنگی حالت سے اپنے عورت بچیوں کو بٹھا کے رکھ دیتے ہیں، اور والد مستقل نہیں، کوئی دوسرا سرمایہ نہیں، اور کوئی رشتے کے لیے آتے ہیں تو ان کے پاس کوئی چیز دینے کو نہیں، اجتماعی خودکشی کا اعلان ایک دن ہوتا ہے صبر کا خاتمہ ہونے سے۔ کبھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچی کو اٹھانے کی خاطر گھر کا ذمہ دار شخص مختلف جگہوں سے سود، رہن، قرضہ، مختلف چیزیں بوجھ اٹھا کر وہ اپنے جہیز ادا کرنے کے لیے ذمہ دار ہو جاتا ہے، اور وہ ایک بچی اٹھنے کے بعد بھی گھر باقی کے بچے تباچار ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام اور قرآن اور سنت میں اللہ رب العزت نے ایک حکم فرمائے
مگر ہم نے اس حکم کو نظر انداز کر دیا اور سوچا کہ ہمارے رسم و رواجات اور ہمارے طور طریقے اور ہماری خاندانی کی معیاری شادی ٹھہرانا چاہیے. اور معیاری شادی کو نام دیتے ہیں معیاری، جبکہ وہ معیاروں سے کئی ادنا اور ادنا اور ادنا ہے. کیونکہ معیاری شادی ہماری نظر میں وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو بات کو نہیں توڑتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوتی ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور اسلام کی شریعت کے نظریے کے تحت قائم ہوتی ہے شرائط اور انجام کے لیے. تعجب کی بات ہے، رخہ بھیجا جاتا ہے، لکھا گیا ہے نکاح من سنتی. ہم ان سے ہی سوال کرتے ہیں جہیز کس کی سنت میں سے؟ ایک اعلان کرتے ہیں نکاح کا اور سنت کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نکاح مسجد میں ہوگا، ایسا جیسا کہ یہ خاندان مسجد سے دیانتداری اپنا تعلق دکھا رہا ہے. اور پھر وہاں پر قاضی صاحب بھی آتے ہیں تو مسلمان وقف بورڈ کے ذمہ دار شخص رہتے ہیں، وہاں پر آ کر عقد اور نکاح پڑھا کر جاتے ہیں. جتنے بھی امور اس طریقے سے ہو رہے ہیں، کیا اس ماحول کے اندر جب آپ کو رخا پہنچتا ہے، رخے کو دیکھنے کے بعد گھر والوں کا کیا تصور ہے آپ اور ہمارا کہ فلان دن شادی ہے، فلان شادی خانے میں شادی ہے، ابھی سے تیاری ہوتی ہے، کیا انتظام ہے سواری کا اور کتنے بجے جانا ہے، ہر ایک کا کیا کیا ڈریس رہے گا، تحفہ کیا تیار ہو جائے گا. ہوتے ہی یا نہیں ہوتے یہ چیزیں؟ کیا کوئی بھی رخا پڑھتے ہی کیا کوئی سوال یہ اٹھاتا ہے کہ کیا اس عقد میں ایسا تو نہیں کہ کسی کے اوپر زیادتی ہو رہی ہے بچی والوں میں؟ کیا ایسا تو نہیں کہ ایک گھر کو اور ایک نکاح کو بلند اور اسٹیج پہ لانے کے لیے کیا ایک دوسرے گھر کو دوبارہ ہی تو نہیں؟ یہ چیز کی فکر اور سوچ کسی کے ذہن میں نہیں آتی. صرف کھانے کا آئٹم اور کھانے پینا اپنی مست عادتیں چلتے رہتے ہیں اور اسلام کے حکم کی کوئی پرواہ اور توجہ نہیں. اور یہ جرائم جو ہوتے ہیں کچھ عورت بچیوں کی حالات، کوئی تو برائی کا راستہ اختیار کر چکی ہے محض آپ کی اور ہماری شاباشی. کس پہ؟ اچھے کپڑے پہن کر، اچھا گفٹ دے کر جا کر مبارکباد دیتے ہیں، جیسا کہ مسئلہ کوئی ظلم کا ہو رہا ہی نہیں، جیسا کہ ایک مقبول گناہ ہے آپ کا. ایسی گناہ آپ کی بڑی نہیں ہے، ساری دنیا لیتی ہے، آپ لے رہے ہیں تو کیا برا ہے؟ سب سے بڑی برائی ہماری آج یہی آفت میں امت کو ہلاک کرنے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر لوگ میں ایک عادت تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ کر دیا. کیا تھی؟ یلقى الرجل على المنكر فيقول له اتق الله. انسان کو دیکھتا ہے برائی کر رہا ہے تو کہتا ہے اللہ سے ڈر، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فإذا أمسى، اور جب رات ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ کھانا پینا بیٹھنا ہنسنا اٹھنا سب اس کے ساتھ عادی ہو جاتا ہے. تو حقیقی انکار برائی کا اور سچائی کو کہنے کے لیے اگر تعلق دنیا والوں سے ٹوٹتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ سے چڑ جائیں گے، پرواہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی ضرورت ہے. نبی کو کیا صورت دکھائے گی شفاعت کی؟ پھر جو جرم ہو رہا ہے، جو عورت بچیاں بیٹھے چکے ہیں یا برائی کا راستہ اختیار کر چکے ہیں یا مرتد ہو کر دوسرے مذہب سے چلے جاتے ہیں یا گھر کی عزت اڑا کر کسی غیر مسلم سے فرار ہو جاتے ہیں یا اجتماعی خودکشی کر لیتے ہیں، کیا یہ جرائم نہیں ہے؟ جرائم کے پیچھے حصہ دینے والے کون ہیں؟ وہ حقیقی مجرم وہ ہوتا ہے جس نے حق کی بات کو جان کر دبا کر رکھا ہے تاکہ اپنے مفاد بنانے کے لیے. حقیقی مجرم وہ ہے جو عقد و نکاح کرنے کی ذمہ داری لیا ہے اور اس کو صرف فکر اپنی فیس کی ہے تاکہ دوسری شادی کو پکڑ کے وہاں کی فیس اٹھاؤں وہاں کی فیس اٹھاؤں. کیا حق کی بات کہنا نہیں آتا کہ جہیز لینا اسلام میں اس کا یہ حقوق ہے؟ دین کا لباس اور گولیاں لے کر صرف نکاح نامے پڑھا کر خاموش چلے جانا اور اپنی وصولی کرنا، کیا یہ اسلام کا حقیقی رول ہے قاضیوں کا؟ حقیقی مجرم وہ ہے جو ساس اپنے بیٹے کی شادی سے پہلے اپنی لسٹ تیار کرتی ہے اور اپنے بچے کی معتبری دکھاتی ہے کہ میرا بچہ اتنے میں تول کر بیچ سکتی ہے، اتنے میں خریدا جا سکتا. بچے کی ویلیو کیا اتنی گری ہوئی ہے تمہارے کہ ٹائی والے سوٹ پہنا کر بھیک مانگتے ہیں؟ فلانی بائک ہونا اور فلانی گاڑی ہونا اور فلانی چیز ہونا.
مجرم وہ ہے جو نوجوان خودداری کی زندگی لینے کے بجائے بیوی کی کمائی کے اوپر اپنی زندگی بسانا چاہتا ہے. حقیقی مجرم وہ ہے جس نے ایسے تقاریب کو بنا تحقیق جا کر اپنی گواہیوں کی سین دے دیتا ہے. حقیقی مجرم وہ ہے جس نے جہیز کی لسٹ کو دیکھ کر حق کی بات گھر میں بھی نہیں کہا کہ آپ لوگ کیوں مانتے ہیں, کیا اسلام نے آپ کو ایسا کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت یہ تھی, یا معشر الشباب, اے نوجوان لڑکے. دیکھیے خطاب کس سے ہے؟ لڑکوں سے. من استطاع منکم الباء,